اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور درود و سلام ہو خاتمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت اطہار علیہ السلام پر۔ چینل ون کے تمام ویورز کا ہم اپنے اس خاص پروگرام میں استقبال کرتے ہیں جس کا عنوان ہے اجتہاد اور خمس۔ آج کے دور میں اکثر لوگ کسی بھی کتاب سے حدیث پڑھ لیتے ہیں اور اس کو صحیح مان لیتے ہیں، جبکہ حدیث کے صحیح اور غلط ہونے کے معیار ہوتے ہیں جس کے لیے ایک خاص علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ خاص علم کون سا ہے اور وہ کون لوگ حاصل کر پاتے ہیں؟ آج کے اس دوسرے ایپیسوڈ میں ہم اسی پر گفتگو کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جانیں گے کہ کیا ہم دینی احکام میں بنا سوچے سمجھے کسی کی بھی پیروی کر لیں یا کچھ اصول بھی ہوتے ہیں۔ تو آئیے اپنے پروگرام کی شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں مولانا فیض عباس صاحب کا۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ ہمارا دوسرا ایپیسوڈ ہے، خاص کر جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اجتہاد اور خمس کے حوالے سے۔ ہم نے پہلے ایپیسوڈ میں آپ سے ایک لاسٹ میں چلتے چلتے جب وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ایک سوال کیا تھا، ہم چاہیں گے وہیں سے اس کی شروعات کریں کہ جس طریقے سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام کے زمانے کے جو راوی تھے، جو حدیث کے راوی تھے، ان کا وجود تو ملتا ہے لیکن مراجع کے سلسلے سے کچھ نہیں ملتا، تو اسی پہ ہم چاہیں گے کہ علمی دلیل آپ پیش کر دیں ہمارے ناظرین کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ میں نے جیسا اشارہ کیا تھا کہ مرجع لفظ عربی کا ہے، یعنی جس کی طرف رجوع کیا جائے۔ اسی مرجع سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب فقہا کا تصور ائمہ کے زمانے میں نہیں ہے، بہت سے افراد کہتے ہیں کہ مجتہدین کا تصور امام کے زمانے میں نہیں ہے، اور بہت سے افراد کہتے ہیں کہ تقلید کا تصور ائمہ کے زمانے میں نہیں ہے۔ تو میں دو تین باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ فقہا ائمہ کے زمانے میں موجود تھے، اس کا انکار تو کوئی شیعہ کر ہی نہیں سکتا کہ ائمہ کے زمانے میں فقیہ موجود تھے یا نہیں تھے، کسی کو دین کی سمجھ ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی، اس کا انکار دوسرا کر دے مگر شیعہ نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ ہم سب کے لیے سب سے عزیز جو ہمارے لیے نشستیں ہوتی ہیں وہ ہیں مجالس، اور مجالس میں تذکرہ آتا ہے شہداء کربلا کا، اور ان شہداء کربلا میں ایک بہت بڑا نام ہے جس کو ہم حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں، یا بعض روایت میں مظاہر۔ حضرت حبیب کے لیے یہ مشہور ہے، ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے، علماء سے بھی آپ سنتے ہیں، خطیب بھی پڑھتے ہیں کہ امام نے حضرت حبیب کو رجل فقیہ کہہ کے یاد کیا، یعنی کہ آپ وہ مرد ہیں کہ جن کو دین کی سمجھ پائی جاتی ہے، جن کے اندر یعنی جو دین کو سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جب امام موجود ہے تو ہمیں دین سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ کیسے جواب دیں گے کہ حبیب کیسے فقیہ ہو گئے؟ تو اگر حضرت حبیب ابن مظاہر فقیہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ائمہ کے دور میں ان کے اصحاب فقہا ہوتے تھے، یعنی ان کے پاس اپنا ذاتی علم اتنا ہوتا تھا کہ وہ دین کو سمجھتے تھے قرآن سے، احادیث سے، اور وجود معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ لیکن اب دوسرا سوال کہ کیا ان کی طرف رجوع کر کے اپنے دین کو ہم حاصل کر سکتے ہیں غیر معصوم سے؟ تو ایک میں آپ کے سامنے حدیث پڑھنا چاہتا ہوں جو بہت مشہور حدیث ہے، ہر توضیح المسائل کے پہلے صفحے کے اوپر یہی حدیث لکھی ہوتی ہے غالباً، کہ مولا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، اب اس میں وہ لفظ بھی موجود ہے، وہ قیود بھی موجود ہیں، فرماتے ہیں من کان من الفقہاء سائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا علی ہواہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ۔ یہاں تقلید کا تذکرہ بھی ہے، یہاں فقاہت کا تذکرہ بھی ہے، اور یہاں پر امام کی طرف سے اشارہ بھی ہے۔ میں ترجمہ پڑھتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ افراد کہ جن کے اندر دین کی سمجھ پائی جاتی ہے، ان میں سے جو اپنے نفس کی حفاظت کرتے ہوں، یعنی نفس کے غلام نہ ہوں بلکہ نفس کے اوپر غالب ہوں، وہ اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کریں بلکہ عقلی کام کرتے ہوں، حافظاً لدینہ، اپنے دین کے لیے
محافظ ہوں، اپنے دین کی محافظت کرتے ہوں، جان سے گزر جائیں مگر دین کو ہاتھ سے چھوٹنے نہ دیں، مخالفاً علی ہوا، اپنی خواہشات کی مخالفت کرتے ہوں۔ امام فرما رہے ہیں فقہا میں سے جن کے اندر یہ باتیں یہ باتیں پائی جاتی ہوں، کیا کیا پایا جاتا ہو؟ نفس کی حفاظت کرنے والے، دین کی محافظت کرنے والے، اپنی خواہشات کی مخالفت کرنے والے، مطیعاً لامر مولا، اپنے مولا کے حکم کی پابندی کرنے والے۔ مولا سے مراد اللہ، مولا سے مراد رسول، اور مولا سے مراد ائمہ طاہرین، تینوں ہمارے لیے مولا ہیں۔ پیغمبر اسلام نے غدیر خم میں فرمایا تھا اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین ومن کنت مولاه فہذا علی مولا، اللہ میرا مولا ہے، میں مومنوں کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ تو جب اسلامی متون میں آپ کو لفظ مولا دکھائی دے گا تو اس سے مراد اللہ بھی ہوگا، رسول بھی، اور جانشین رسول بھی۔ امام فرماتے ہیں کہ فقہا میں سے جن کے پاس یہ چیزیں پائی جاتی ہیں کہ وہ اپنے مولا کے احکام کی پابندی، ان کے احکام کو، ان کے حکموں کو مانتے ہوں، فللعوام ان یقلدوہ، تو عوام کے لیے یہ فرض ہو جاتا ہے کہ ان کی تقلید کریں۔ اچھا، اب بتائیں کہ اس حدیث کے بعد بھی کہیں تقلید کی مخالفت کی جگہ بچتی ہے؟ کیا اس حدیث کے بعد بھی فقاہت کی مخالفت کی جگہ بچتی ہے؟ امام کھل کے بتا رہے ہیں کہ جو فقہا کہ جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں، آپ ان کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، آپ ان کی تقلید کر سکتے ہیں۔ یقلدو کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ آپ ان کی تقلید کر سکتے ہیں۔ لہٰذا امام علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں فقہا بھی موجود ہیں، مرجع بھی موجود ہیں، اور تقلید کا حکم بھی موجود ہے۔ اور اگر کوئی علم اصول کی مخالفت کرے کہ علم اصول نہیں تھا، تو میں نے جیسا ذکر کیا تھا کہ شہید صدر نے اپنے حلقہ اولیٰ میں مقدمے میں انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابیوں میں سے ایک نام ہے ہشام بن حکم، بہت مشہور صحابی ہیں، بہت آپ کے مناظرے ہیں، علم کلام کے حوالے سے بہت کم عمر تھی کہ جب امام نے آپ کو شاباشی دی ہے حج کے موقع کے اوپر۔ ہشام جن کے ماموں شیعہ تھے اور ان کی وجہ سے امام سے ملاقات ہوتی ہے، پھر امام کے خاص شاگرد بنتے ہیں۔ تو یہی ہشام بن حکم ہیں کہ جن کے متعلق خاص روایتیں ہیں کہ انہوں نے اس دور میں ایک پوری کتاب، ایک پورا رسالہ لکھا تھا الفاظ کے متعلق۔ یہ بحثیں ہیں علم اصول کی، الفاظ کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیسے ہم الفاظ کو سمجھ سکتے ہیں، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، کس زمانے میں کس طرح سے سمجھتے تھے، کیوں لفظ اور معنی پیدا کیے جاتے ہیں، اس کو لے کر ان کا رسالہ موجود تھا۔ لہٰذا اگر امام کے زمانے میں اجتہاد اس معنی میں کہ قرآن، سنت اور معصوم سے مدد لے کر اپنے ذریعے سے دین کو سمجھنا کہیں حرام ہوتا تو امام ان کی مخالفت کرتے۔ نہ صرف یہ کہ امام نے مخالفت نہیں کی ہے، تائید کی ہے، اور عوام کو حکم دیا ہے کہ ایسے افراد کی تقلید کریں۔ بہت اچھی بات۔ ایک ہمارے سامنے آتا ہے علم جسے علم رجال کہتے ہیں، کیا صحیح اور غلط حدیث کو سمجھنے کے لیے اس علم کی ضرورت پڑتی ہے؟ بے شک دیکھیں، جب بھی کوئی انسان علوم دینیہ کو حاصل کرتا ہے، البتہ اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو بھی اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچائے وہ علم دین ہے، جو بھی دنیا کے لیے حاصل کیا جائے وہ علم دنیا ہے۔ لیکن آج بھی ایک تمیز ہے ہمارے ہندوستانی معاشرے میں کہ جن علوم سے ہم دین کو سمجھتے ہیں اس کو علوم دینیہ کہا جاتا ہے، جن چیزوں سے ہم دنیاوی مادی چیزوں کو سمجھتے ہیں اس کو علوم عصری یا علوم دنیاوی کہا جاتا ہے۔ تو جب ہم علوم دینیہ کی فہرست اٹھا کر دیکھتے ہیں تو وہاں ہمیں کئی چیزیں نظر آتی ہیں، فقہ نظر آتی ہے، اصول فقہ نظر آتی ہے، علم کلام نظر آتا ہے، علم حدیث اور علم رجال نظر آتا ہے۔ علم رجال کیونکہ یہ کوئی مدرسہ نہیں ہے کہ میں یوں ہی کہہ کر نکل جاؤں، ہمارے جو ویورز ہیں وہ ہمارے ہی جیسے ہیں، لہٰذا میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ رجال پلیورل ہے رجل کا، رجل عربی میں کہتے ہیں مرد کو، یعنی اس علم میں لوگوں کی شناخت کی جاتی ہے، مرد سے مراد شخص، پرسنالٹی، اس کی شناخت کی جاتی ہے کہ یہ اپنے دور میں کیسا تھا، مومن تھا، منافق تھا، فاسق تھا، کافر تھا، ملحد تھا، یا پھر بنا ہوا مسلمان تھا یا جاسوس تھا۔ اس علم رجال میں ان تمام افراد کے بارے میں جانچ پڑتال کی جاتی ہے کہ جنہوں نے کسی معصوم سے کوئی حدیث وارد یعنی نقل کی ہو۔ یہ علم ہمارے اہل سنت برادران کے یہاں بھی ہے، مگر ان کے یہاں بس پیغمبر کی حد تک ہے کہ جو بھی یہ کہے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا تو وہ اس کے بارے میں چھان بین کرتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہا ہے پیغمبر نے فرمایا یہ سچا ہے یا جھوٹا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کب اسلام لایا، کب ایمان لایا، پیغمبر نے اس کی مدح کی ہے، پیغمبر نے اس کو کبھی جانا ہے۔ یہ پوری ایک ریسرچ ہوتی ہے، اس کو علم رجال کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، ان کے یہاں تو پیغمبر کے صحابہ تک ہے، لیکن ہمارے یہاں چونکہ ہم اپنے
معصومین کی بھی احادیث کو حجت سمجھتے ہیں. لہٰذا اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مولا کائنات یہ فرماتے تھے، اگر کسی نے یہ کہا کہ امام حسن نے یہ فرمایا، اگر کوئی کہتا ہے کہ امام صادق نے یہ فرمایا، تو یہی علم رجال ہے جو اس شخص کے متعلق تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے کہ آیا یہ کب مسلمان ہوا تھا، یہ کب امام کے پاس آیا، کتنے دن امام کے پاس رہا، جو یہ کہہ رہا ہے جس وقت امام نقل کر رہے تھے اس وقت تقیہ کا تو موقع نہیں تھا، اس وقت کوئی جاسوس تو نہیں تھا، اس وقت کوئی بادشاہ تو نہیں تھا. یہ ساری جانچ پڑتال کی جاتی ہے دو علوم میں. ایک علوم حدیث کہلاتا ہے، ایک علم رجال کہلاتا ہے. علم رجال یعنی لوگوں کا علم کہ جس کے ذریعے سے کسی انسان کے ایمان کو سمجھ کر، اس کے الفاظ کو مان کر اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے ہم اس علم کو حاصل کرتے ہیں کہ ہمارے فقہا اس علم کے ماہر ہوتے ہیں. اور ماضی قریب میں جو سب سے بڑی ہستی گزری ہے علم رجال کے متعلق، جو سب سے زیادہ ہم کہہ سکتے ہیں عالم گزرا ہے اس علم کا، وہ ہمارے آیت اللہ خوئی گزرے ہیں کہ جنہوں نے ایک بہت بڑی کتاب علم رجال کے متعلق لکھی ہے اور انہوں نے تمام راویوں کی حقیقت کو پیش کیا ہے. اسی معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں اتنی غلط فہمیاں یا مسکنسیپشنز ڈال دیتے ہیں جس کی وجہ سے آج جوان طبقہ جو ہے وہ پوری طرح سے گمراہ ہو رہا ہے. اشارہ ہے میرا مرجعیت کے منکروں کی طرف جو مراجع کو غلط کہتے ہیں اور ان کی تقلید کو نہیں مانتے، اور نہ ہی ان کو یہ معلوم کہ تقلید سے کیا ان کو فائدہ ہونے والا ہے، اور بلکہ وہ صرف تقلید کی طرف ان کا اشارہ یہ رہتا ہے کہ تقلید جگہ جگہ چوراہوں پر آپ دیکھیے آج ایک نیا سسٹم بنا لیا ہے لوگوں نے، اس طریقے کی فکر والوں نے کہ چھوٹے چھوٹے سے لڑکوں کو جمع کیے بیٹھے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہتا ہوں جو مراجع کے خلاف بھڑکاتے رہتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ ان جیسے افرادوں کو خاص کر بتائیں کہ تقلید سے ہمیں کیا کیا فائدے ہیں اور جو نقصان ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہم ان سے کس طریقے سے بچ سکتے ہیں. میں نے پہلے ہی ایپیسوڈ میں شروعات میں یہ عرض کیا تھا کہ دین کو دو طرح کے لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے. ایک وہ دشمن جو طاق میں لگا ہوا ہے، اور دوسرے نادان دوست ہیں. اور دشمن ایسے نادان دوستوں کو استعمال کرتا ہے دین کو برباد کرنے کے لیے. دوسری طرف ہمارے پاس احادیث ہیں کہ شیطان کو ہم ابلیس کہتے ہیں، اس کا ایک نام ابلیس ہے اور حقیقی نام جو کہتے ہیں ابلیس کے نام سے ہم زیادہ اسے یاد کرتے ہیں. تو اس کی ایک صفت یہ ہے کہ جب یہ کسی کو بہکانا چاہتا ہے، کسی کو اپنے پھندے میں ڈالنا چاہتا ہے، تو ایک ہی حربہ استعمال نہیں کرتا ہے بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ کس کے پاس کیسے کس کو بہکایا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر کوئی ایک بہت نمازی پرہیزگار ہے، نمازی ہے، اب اس کو بہکانے کے لیے وہ مزلہ نعوذ باللہ شراب کو ذریعہ تھوڑی بنائے گا. جب وہ نمازی ہے وہ شراب خانے کے نزدیک سے نہیں گزرے گا تو شیطان شراب کے ذریعے تو اس کو نہیں بہکائے گا. اب اس کو اپنے دام فریب میں کیسے بہکائے گا؟ اس کی عبادت کے ذریعے کہ اس کے اندر عجب پیدا کر دے گا، اس کے اندر تکبر پیدا کر دے گا، اس کے اندر ریاکاری پیدا کر دے گا، اس کے اندر سمیہ پیدا کر دے گا کہ یہی نماز جو اللہ کے لیے ہو رہی ہے یہ غیر اللہ کے لیے ہو جائے، اسی کے اندر وہ شریک. مثلاً اگر کوئی امام حسین سے بہت محبت کرتا ہے، یعنی واقعی شیدائی ہے امام حسین کا، تو اب شیطان اس کو امام حسین سے کیسے دور کرے گا؟ اس کے دل میں یزید کی محبت تھوڑی پیدا کر دے گا، بلکہ کیا کرے گا؟ امام حسین سے متعلق چیزیں، مثلاً مجلس، مثلاً مرثیہ، مثلاً علم اٹھانا، تابوت اٹھانا، تبرک، ان چیزوں میں ایسی چیزیں پیدا کر دے گا کہ یہ امام حسین سے بظاہر دور نہ ہو لیکن اسی میں رہتے ہوئے یہ اللہ سے دور ہو جائے. یعنی شیطان ہر انسان کے لیے ایک الگ طرح کا حربہ استعمال کرتا ہے. دوسری روایت یہ ملتی ہے کہ ہمیشہ جو باطل ہوتا ہے، باطل وہ کھل کے اعلان نہیں کرتا کہ میں باطل ہوں. اگر وہ خود ہی یہ کہہ دے گا کہ میں باطل ہوں تو حق پرست افراد تو اس سے دور ہو جائیں گے. لہٰذا ہمیشہ شیطان باطل کو پیش کرنے کے لیے اس کے اوپر حق کا ملمہ چڑھاتا ہے. اندر باطل ہے، اوپر اس کو حق سے لپیٹتا ہے اور لا کے سامنے رکھتا ہے. جس کے پاس شعور نہ ہو، جس کے پاس بصیرت نہ ہو، وہ ظاہری شکل کو دیکھتا ہے کہ نہیں یہ تو حق نظر آ رہا ہے، جبکہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ باطل ہوتا ہے. وہ بہک جاتا ہے. اس مقدمے کے ساتھ میں آپ کو جواب دوں کہ آج کے دور میں جو مراجع کرام کی مخالفت کرتے ہیں یا جو تقلید کی مخالفت کرتے ہیں یا جو نظام فقاہت یا نظام ولایت کی مخالفت کر رہے ہیں، اصل میں یہ اگر ہمارے اپنے میں سے ہیں تو یہ وہ مزدور ہیں کہ جن کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ کس کی مزدوری کر رہے ہیں. یعنی وہ افراد ہیں کہ یہ جو دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں. مراجع کرام، دیکھیں میں ایک عقلی بات اگر آپ سے کروں دین کے علوم سے اور اپنے اس طالب علمانہ انداز سے ہٹ کر، کہ جب بھی دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہوں، یہ میں تجربے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، جب بھی دو لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہوں اور ایک گالیاں دے رہا ہو تو سمجھ لیجئے وہ کبھی حق پر نہیں ہو سکتا.
اگر وہ گالیاں دے رہا ہے، جو گالیاں دے رہا ہے وہ حق پر نہیں ہوگا، وہ سامنے والا حق پر ہے یا نہیں وہ اپنی جگہ، لیکن جو گالی بک رہا ہے جو تیز آواز میں سامنے والے کو دبائے، وہ تو دیکھیے کبھی طریقہ ہو سکتا ہے کہ کبھی مجادلہ ہو رہا ہو تو آواز بلند ہو جائے، حق والی بات آپ سمجھا رہے ہاں ہو سکتا ہے اس میں آواز بلند ہو، اس میں آواز بلند کر کے آپ کو ڈاؤن کرنے کی سوچ. دیکھیے یہ ہو سکتا ہے، اس میں اس کا میں انکار نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی انسان اپنی بات کو پیش کرنے کے لیے گالیاں بک رہا ہے تو اس کا مطلب یہ حق پر نہیں ہے. اگر وہ افراد کے جو تقلید کے مخالفت کرتے ہیں، جو مرجع کی مخالفت کرتے ہیں، یہ گالیاں نہ دے کے علمی طور سے باتیں پیش کریں اور ہمارے علماء کی طرف رجوع کریں، یہ سوچ کر کہ اگر ہم غلط ہوں گے تو سرنڈر کریں گے اور حق کو قبول کر لیں گے، تو ایسے افراد سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کے سامنے جانا چاہیے، ان سے باتیں کرنا چاہیے. لیکن آپ جو ہے وہ مولائے کائنات کی سیرت ہمارے سامنے ہے کہ آپ کے ایک خاص صحابی کو دیکھا کہ وہ فقیر شام کو گالیاں دے رہے تھے، کچھ غلط لفظ کر، امام نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ امام نے کہا وہ تم گالیاں بک رہے ہو. کہا کہ مولا وہ آپ کا دشمن ہے، آپ کا مخالف ہے. امام نے کہا لاکھ مخالف ہو، لاکھ دشمن ہو، شریعت کو پامال کرنے کی کوئی اجازت تو تمہیں نہیں مل جائے گی کیونکہ علی کا دشمن ہے، لہٰذا تم شریعت کو پامال کر دو اور گالیاں بکو. امام تو یزید کے باپ کو گالیاں اگر کوئی دے رہا ہے، جو حرام ہے، جو گالی، لعنت نہیں کہہ رہا ہوں میں، گالی کہہ رہا ہوں، اگر یزید کے باپ کو بھی کوئی گالی دے رہا ہے تو امام کہیں کہ نہیں، میری محبت یا اس کی دشمنی سے تمہیں شریعت پامال کرنے کی اجازت نہیں ہے. اور وہ افراد جو اپنے آپ کو علی والا کہہ رہے ہیں، وہ افراد کے جو اپنے آپ کو امام حسین والا کہہ رہے ہیں، وہ مراجع کرام کو گالیاں دے رہے ہیں، ان کے پوسٹر پھاڑ رہے ہیں، ان کے اوپر جوتے چلا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا تعلق حق سے نہیں ہے، یہ باطل ہیں. اچھا یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک بڑی طاقت مرجعیت کے جاہ و حشم کو دیکھ رہی ہے، مرجعیت کی طاقت کو دیکھ رہی ہے کہ ایک فتویٰ آج سے 50 سال پہلے شیرازی علی اللہ مقامہ کا گونجا کہ تمباکو حرام ہے. جب انہوں نے وہ فتویٰ دیا، پہلے فتوے کی طاقت دنیا نے جب دیکھی تھی، شیعت میں مرجع کی طاقت کیا ہوتی ہے، شیعت میں فتوے کی طاقت کیا ہوتی ہے، یہ پہلی مرتبہ اس دور میں دیکھا گیا کہ جب شاہ کی حکومت ہے ایران میں اور شیرازی بزرگ نے فتویٰ دیا کہ تمباکو حرام ہے، شاہ کے دربار میں حقے توڑے گئے. یعنی سوچئے کہ اس کا دربار، اس کا جاہ و حشم، اس کی اپنی ملٹری اور اس کے درباریوں نے حقوق کو توڑا اور حرام کر دیا گیا تمباکو کو. تب دنیا نے دیکھا کہ شیعوں کے پاس اتنی بڑی طاقت ہے کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. دوسرا مظاہرہ کب ہوا اس مرجعیت کا طاقت کا؟ کہ جب امام خمینی علی اللہ مقامہ نے رہبر کبیر نے اعلان کیا کہ آج کی رات سونا جائز حرام ہے، اور اس کے بعد سب کے سب نکل آئے سڑکوں کے اوپر، مشین گنیں لگی ہوئی ہیں اور بندوقیں لگی ہوئی ہیں، مگر کسی کو کوئی جان کی پرواہ نہیں ہے. امام کا ایک فتویٰ آتا ہے، امام خمینی کا، اور سارے شیعہ سڑک پر آ جاتے ہیں اور بالآخر 2500 سالہ حکومت اور بادشاہت ختم ہوتی ہے اور انقلاب اسلامی کامیاب ہوتا ہے. دوسری مرتبہ اس فتوے کی طاقت تب دکھائی دی. تیسری طاقت اس وقت دکھائی دی کہ جب خود امریکہ جیسی سپر پاور یہ کہہ رہی تھی کہ 30-35 سال تک ISIS کو اکھاڑا نہیں جا سکتا، ان کی جڑیں اتنی مضبوط ہیں. نجف کے ایک چھوٹے سے مکان میں رہنے والا ایک فقیہ اٹھتا ہے، فتویٰ دیتا ہے کہ تمہارے اوپر دفاع واجب ہے. 3.5 سال میں اس ISIS کو نیز تو نابود کر دیا جس کے لیے سپر پاور یہ کہہ رہا تھا کہ 30 سال تک نہیں اکھاڑا جا سکتا. یہ 3 ایسے موقع تھے جنہوں نے تاریخ شیعت میں فتوے کی اہمیت اور اس کے مقام اور اس کے مرتبے اور فقیہ کے حکم کی حیثیت کو دیکھا. دشمن سمجھ گیا کہ اگر اس کو سرنگو نہیں کیا گیا، احسن تم، اگر اس کو نہیں دبایا گیا تو شیعوں کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. لہٰذا ایک طرف انہوں نے فشار ڈالنا شروع کیا، کبھی بین لگا رہے ہیں، کبھی سختیاں کر رہے ہیں. دوسری طرف نادان دوستوں کو استعمال کرنا شروع کیا کہ جو بظاہر اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، امام کا چاہنے والا کہتے ہیں، ان کو غلط چیزوں کو سمجھایا گیا، حق کا ملمہ چڑھا کے باطل ان کے سامنے پیش کیا کہ یہ مرجع کی مخالفت کریں، تقلید کی مخالفت کریں، فتوے کی مخالفت کریں، تاکہ یہ بکھر کے رہ جائیں اور پھر دشمن ان کو اپنا لقمہ بنا لے. بہت اچھی بات فیض صاحب، آپ نے جس طریقے سے جو مرجعیت کا جو صحیح ہدف ہے وہاں تک آپ نے یقیناً پہنچا دیا. اگر ہم دیکھیں کہ جس طریقے سے دیکھا جائے کہ کیا اپنی من پسند کی تقلید کی جا سکتی ہے، یا یوں کہیں کہ کیا ہم اپنے من پسند کا مجتہد سلیکٹ کر سکتے ہیں، یا پھر کوئی اگر یوں دیکھا جائے کہ علمی معیار بھی ہونا چاہیے، کس طریقے سے ہم اپنے مراجع کا سلیکشن کر سکتے ہیں؟ حسن تم، آپ کو یاد ہوگا میں نے بیان کیا تھا کہ ہمارے ائمہ کی طرف سے گائیڈ لائن ہے کہ ہم کس کی طرف رجوع کریں، ہم کس سے دین کو حاصل کریں. تو وہاں 4-5 شرطیں ہیں کہ وہ اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہو، اپنے دین کی حفاظت کرتا ہو، اپنی خواہشات کی مخالفت کرتا ہو
اور اپنے مولا کے حکم کو مانتا ہو. جن کے اندر یہ صفات ہیں ہم اس کی تقلید کر سکتے ہیں. لیکن من پسند کا مطلب یہ نہیں ہے کیونکہ ہمیں ان کا چہرہ بہت اچھا لگتا ہے لہٰذا ہم تقلید کریں, ہمیں ان کے بولنے کا انداز بڑا اچھا لگتا ہے لہٰذا ہم تقلید کر لیں, ہمیں ان کے جاہ و حشم کو دیکھ کر ان کے ساتھ جو ہے وہ 50 پولیس والے چلتے ہیں لہٰذا ہم ان کی تقلید کر لیں, اس کی اجازت نہیں ہے. ہمارے لیے ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ جس کو ہم اپنا مرجع سلیکٹ کر رہے ہیں اس کو سب سے پہلے ان شرطوں کے ساتھ کہ وہ دنیا کی اس کے اندر محبت نہ ہو, اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہو, دین کی حفاظت کرتا ہو, پھر وہ سب سے زیادہ علم رکھتا ہو. کیونکہ ہم تقلید کر ہی اس لیے رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس علم نہیں ہے اور اس کے پاس علم ہے. قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, کیا وہ لوگ کہ جو کچھ جانتے ہیں اور وہ لوگ کہ جو کچھ بھی نہیں جانتے یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ انکار کہلاتا ہے, سوالیہ انکار, استفہام انکاری اس کو کہتے ہیں کہ سوال کرتا ہے قرآن منع کرنے کے لیے. اس طرح کی کئی آیتیں موجود ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یعنی جاننے والے اور نہ جاننے والے, عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. جس طرح سے ایک عالم اور ایک جاہل برابر نہیں ہو سکتا, اسی طرح سے ایک عالم اور ایک عالم برابر نہیں ہو سکتا. تو جو عالم ہے اس کے پاس 100 مرتبے ہیں اور ایک عالم ہے جس کے پاس 1000 مقام ہیں علم کے یا 1000 باتیں معلوم ہیں. تو جب ان کا مقابلہ کریں گے تو یہ عالم 900 حصے جاہل ہے اور یہ عالم جو ہے یہ 900 حصے عالم ہے. اب قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو نہیں برابر ہو سکتے. جس طرح ایک عالم اور ایک جاہل برابر نہیں ہو سکتا, اسی طرح سے ایک عالم اور ایک عالم برابر نہیں ہو سکتا. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جب ہم کسی سے کچھ بات پوچھتے ہیں تو جاہل سے نہیں پوچھتے, عالم سے پوچھتے ہیں. اسی عقل کے تقاضے کے تحت جب ہم کچھ پوچھنا چاہیں گے تو پھر عالم سے نہیں پوچھیں گے, عالم سے پوچھیں گے. لہٰذا تقلید میں پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ ہم جس کی تقلید کر رہے ہیں ہم اس کی کسی ظاہری تصنع یا ظاہری دکھاوے کی وجہ سے اس کی تقلید نہیں کر رہے ہیں, اس کے علم کی وجہ سے تقلید کر رہے ہیں. لہٰذا اگر وہ عالم ہے تبھی ہم اس کی تقلید کریں گے, وگرنہ آج کی دنیا میں کتنے مراجع کرام موجود ہیں, کتنے لوگ موجود ہیں, اور بہت سے ایسے بھی ہیں جو خود ساختہ بھی ہیں اور بہت سے ایسے ہیں جو کسی استعمار کی طاقتوں کی وجہ سے اپنی مرجعیت کا اعلان کر رہے ہیں, اور بہت سے ایسے ہیں جن کے دل میں یہ خلش ہے کہ وہ مرجع کیوں نہیں ہے, وہ اپنے کو سیستانی صاحب سے بہتر سمجھتے ہیں, وہ اپنا اعلان کرتے ہیں کہ میں سیستانی سے بہتر ہوں. ایک طرف وہ تقلید کی مخالفت بھی کرتے ہیں, اجتہاد کی مخالفت بھی کرتے ہیں, دوسری طرف ان کے ذہن میں خواہش ہے کہ لوگ ان کو مرجع مانیں. بہت بہت شکریہ آغا. یقیناً آپ نے جو بات کہی اور جس طریقے سے جو آپ نے یہ سوال, ہم اگلے ایپیسوڈ میں اس سوال کو آگے بھی جاری رکھیں گے. تو ناظرین ہم کو یہیں پر اپنے ایپیسوڈ کو وائنڈ اپ کرنا ہوگا کیونکہ وقت کی کمی ہے. انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے اگلے ایپیسوڈ میں. یہ ہمارا دوسرا ایپیسوڈ تھا. بس یہی کوشش رہتی ہے ہماری ہر بار چینل ون کے جو ہم جتنے بھی علماء, جو بھی ذاکرین, جو بھی مولوی حضرات ہمارے ساتھ رہتے ہیں, جو بھی اینکرز ہوتے ہیں, کہ ہم آپ تک صحیح پیغام پہنچا سکیں اور صحیح بات جو دین نے کے احکام ہے, ضروریات زندگی ہے, وہ ہم آپ تک پہنچائیں, اور وہی ہماری کوشش رہتی ہے. فی الحال ہمیں اجازت دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. ہر بار کی طرح فیڈ بیک ہمیں winislam@gmail.com پر دینا نہ بھولیں. شکریہ. خدا حافظ.